کر اس گناہ کا اعلان کر دیا ہو۔ اس روایت میں یہ بات بیان ہو رہی ہے۔ جس طرح گناہ کرنا برا عمل ہے، اسی طرح گناہ کا چرچا کرنا بھی برا عمل ہے۔ جس طرح گناہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، بالکل اسی طرح گناہ کا چرچا کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ اب حضرات نے دیکھا ہوگا کہ بعض نوجوان جب کوئی گناہ کر لیتے ہیں اور کسی کو خبر نہیں ہوتی، مخفی عمل تھا، بندہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے یا جس کے ساتھ کوئی گناہ ہوا ہے وہ ساتھ والا جانتا ہے، لیکن وہ اگلے ہی دن اپنے کسی دوست، کسی عزیز وقارب کے ساتھ مل کر وہ اس کو خوب بیان کرتا ہے، اس پہ فخر کرتا ہے، رات تو میں نے ایسا کر دیا، پھر میں نے یوں کر دیا، پھر میں نے یوں کیا۔ وہ اس میں اس قدر بڑھا چڑھا کر اس گفتگو شامل کرتا ہے، اس نے ڈبل گناہ کر لیا۔ ایک تو گناہ کیا تھا، اللہ نے اس کے پردہ رکھا تھا، کوئی نہیں جاننے والا تھا، لیکن صبح ہو کر ہی اگلے دن ہی اس نے اس گناہ کا چرچا کیا، تو معلوم یہ ہوا کہ گناہ کا چرچا بھی گناہ تھا، ساتھ ساتھ جس کو اس نے بیان کیا اس کو بھی گواہ کر لیا۔ اب وہ بھی اس گناہ کا گواہ ہو گیا، وہ بھی گواہی دے گا کہ ہاں میرے سامنے اس نے کہا تھا، اور پھر چونکہ وہ اس قدر مرچ مسالہ لگا کے اس واقعے کو گھڑے کے سناتا ہے، اپنے گناہ کو داد حاصل کرنے کے لیے، فخر کے لیے، غرور کے لیے، تکبر کے لیے، یا ویسے ہی شیخی کے لیے، تو جتنی باتیں اس نے شیخی میں گھڑی تھی وہ تمام باتوں کا گھڑنے کا گناہ بھی اسی کے ذمہ ہوگا، کیونکہ اس نے جھوٹ گھڑا، اور جھوٹ بولنا کیا ہے؟ منع ہے۔ احادیث ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے، جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی بو نکلتی ہے فرشتہ بھی اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ، یہ ہمارے پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ انسان جس مقام پہ گناہ کرتا ہے، جس مقام پہ، وہ زمین بھی گواہ ہو جاتی ہے، وہ کل گواہی دے گی۔ تو پھر بتاؤ، اگر ہمارے خلاف زمین نے گواہی دے دی تو ہم تو پھر پھنس جائیں گے، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو حضرات گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہم وقت ہر لمحہ کوشش کریں کہ اللہ ہم سے راضی رہے اور نیکیوں میں زندگی بسر کریں۔ اب جس جگہ گناہ کیا وہ زمین بھی گواہی دے گی، اور جس مقام پہ تم نے نیکی کی وہ جگہ بھی تمہارے لیے نامہ اعمال میں نیکی کی گواہی دے گی کہ اللہ فلاں وقت میں فلاں مقام پر اس نے یہ میرے حصے میں کھڑے ہو کے اس نے نیک کام کیا تھا۔ احادیث میں آتا ہے، آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا۔ دیکھیے ایک بات کو ذہن میں رکھیے، اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کو معاف فرما دے گا سوائے شرک کے۔ جس نے شرک کیا ہوگا اللہ اس کو نہیں معاف فرمائے گا، باقی سب کو معاف فرما دے گا، جس کو چاہے معاف فرما دے۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، اور ہم جنت میں اپنے اعمال کی بنیاد پہ داخل نہیں ہو سکتے، حتیٰ کہ اللہ نے اعلان کیا ہے کہ نیک اعمال کرو تمہیں جنت دوں گا۔ یہ جنت میں جو داخل ہوں گے اللہ کے فضل سے ہوں گے، اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ہمارے اعمال آپ ذرا دیکھیں، بستر پہ لیٹیں، غور کریں، شیشے کے سامنے کھڑے ہوں اور ذرا غور کریں کیا ہمارے اعمال جنتی والے ہیں؟ آپ کو لگ پتہ جائے گا، آپ کا دل گواہی دے گا۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے پہ آئے، ایک طرف ہمارے نام اعمال رکھے اور ایک طرف اللہ اپنی رحمتیں دیکھے، انعامات رکھے، تو بتائیے کون سا پلڑا بھاری ہوگا؟ اللہ کے انعام و اکرام کا پلڑا بھاری ہوگا۔ ہمارے اعمال کم ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے تھوڑے تھوڑے اعمال بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ وہ ایسا کریم رب ہے ہمارا جس میں ہم ایمان لائے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ پوشی فرماتا ہے، جس کا اللہ پردہ رکھے گا دنیا میں بھی تو اس کا نام اعمال کو اس کے سیدھے ہاتھ میں دے گا۔ پھر روایت میں آتا ہے بندے سے کہا جائے گا پڑھ کے سنا، آج سارے جب گناہ اس کے لکھے ہوں گے، کھاتا کھلا ہوگا، اب وہ پڑھے گا۔ روایت میں آتا ہے بندہ جب پڑھنا شروع کرے گا تو چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوں گے نا، وہاں اپنی آواز کو کم، اب جہاں بڑے بڑے گناہ ہوں گے نا وہ اپنی آواز کو کم کر لے گا، دھیمی کر لے گا، پس کر لے گا، صرف نظر کرتا گزر جائے گا، چھوڑتا گزر جائے گا، یوں سمجھ لیجیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل اور کرم کے جلوے دکھائے گا۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں میرے اس بندے کو معاف فرما دو، وہ بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ رہا تھا یا آواز کو کم کر رہا تھا تاکہ کوئی سن نہ لے، کسی کو پتہ نہ پڑ جائے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نے جوش میں آئی، فرمایا میرے بندے کو معاف فرما دو، جاؤ میرے عفو کرم سے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ وہ بندہ کہے گا اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ باقی ہیں، ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ معافی، لیکن چھوٹے چھوٹے پڑھ کے سنائے ہیں، تو نے اپنے فضل و کرم سے مجھے جنت عطا کر دی، جب بڑے بڑے سناؤں گا تو اپنے فضل و کرم سے کیا انعام و اکرام عطا فرمائے گا۔ تو یہ اللہ کی رحمت برکت ہے، اللہ جسے چاہے گا اسے معاف فرمائے گا۔ خلاصہ کلام یہ نکلا حضرات گرامی، اگر کوئی گناہ ہو جائے خدا را کا چرچا نہ کرو، اس کو بیان نہ کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں سچی توبہ کر لو۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزارنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے وہ سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔